سبق نمبر 153 سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 10 آیت نمبر 70 تا 75۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل آپ کہہ دیں، لمن ان کے لیے جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسراء قیدیوں سے، ان اگر یعلم اللہ جان لے گا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم دے گا وہ تم کو، خیرن بہتر، مما اس سے جو اخذا لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر اور بخشش کر دے گا وہ، لکم تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پوری آیت۔ اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیں جو تمہارے قابو میں ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِن اور اگر، یریدو وہ ارادہ رکھیں، خیانت کا آپ کو دغا دینے کا، فقد تو تحقیق، خان اللہ دغا دے چکے وہ اللہ کو، من قبل پہلے سے، فامکن تو قابو کروا دیے اس نے، منہم ان میں سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ اور اگر وہ آپ سے دغا کرنا چاہیں گے تو وہ تو پہلے بھی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، پھر اس نے ان میں سے گرفتار کروا دیے، اور اللہ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے، وہاجرو اور ہجرت کی انہوں نے، وجاہدو اور جہاد کیا انہوں نے، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جو آوؤ ٹھکانہ دیا انہوں نے، ونصروا اور مدد کی انہوں نے، اولئک وہی لوگ، بعضہم بعض ان کے، اولیاء رفیق ہیں، بعضن بعض کے، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور نہیں ہجرت کی انہوں نے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی رفاقت سے، من شیئن کچھ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا ہجرت کریں وہ، وَإِن اور اگر، استنصروکم مدد چاہیں وہ تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم تو لازم ہے تم پر، النصر مدد کرنا، الا مگر، علی قوم اس قوم پر، بینکم درمیان تمہارے، و بینہم اور درمیان ان کے، میثاق معاہدہ ہو، واللہ بما اور اللہ اسے جو، تعملون
تم کرو گے بصیر دیکھتا ہے۔ پوری آیت۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے رہنے کی جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت نہ کی تو تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لیں۔ البتہ اگر وہ دینی معاملے میں تمہاری مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، سوائے اس قوم کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو۔ تم جو بھی کرو گے اللہ اسے دیکھتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ والذین اور وہ لوگ جو کفروا کفر کیا انہوں نے، بعضهم بعض ان کے، اولیاء رفیق ہیں، بعض کے، الا اگر نہیں، تفعلوہ کرو گے تم ایسا، تکن فتنۃ ہوگا فتنہ، فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور فساد بہت بڑا۔ پوری آیت۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی انہوں نے، وجاہدوا اور جہاد کیا انہوں نے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جو آووا ٹھکانہ دیا انہوں نے، ونصروا اور مدد دی انہوں نے، اولئک وہ لوگ، ہم المؤمنون وہی ہیں مومن، حقاً سچے، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور روزی ہے عزت والی۔ پوری آیت۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان کو جگہ دی اور مدد دی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور ہجرت کی انہوں نے، وجاہدوا اور جہاد کیا انہوں نے، معکم تمہارے ساتھ ہو کر، فاولئک سو وہ لوگ ہیں، منکم تم میں سے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور قرابت والے، بعضهم بعض ان کے، اولا زیادہ مقدم ہیں، ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ، بکل شیء ہر چیز کا، علیم جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں شامل ہیں، اور اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کے قرابت دار زیادہ مقدم ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ الانفال کے 10ویں رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 70، یا ایہا النبی سے واللہ غفور الرحیم تک فرمایا، اے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیں جو تمہارے قابو میں ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش بھی دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر ایمان کے دعوے دار بدر کے چند قیدیوں کو بھی دیگر قیدیوں کی طرح فدیہ دے کر ہی چھوٹنا پڑ رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ بقول ان کے وہ مسلمان ہو چکے تھے، مجبوراً ان کو مشرکین مکہ کے ساتھ آ کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا پڑا، یا بعض کے نزدیک وہ قیدی
جو قید کے دوران مسلمان ہونے کی بنا پر فدیہ سے معذرت چاہ رہے تھے، ان سب کو بتا دیا جائے فدیہ کسی صورت بھی ساقط یا معاف نہیں ہوگا۔ البتہ آئندہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم ہو گئی، یعنی اللہ کے ہاں دلوں کا ایمان و اخلاص مقبول ہو گیا، تو اللہ دنیا ہی میں اس فدیہ سے کہیں زیادہ عطا کر دے گا اور آخرت میں گناہ بخش دے گا، جس کی صفت ہی بندوں کو بخشنا اور ان پر مہربانیاں کرنا ہے۔ بمطابق روایات، قیدیوں کی ایک جماعت میں سے حضور کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، آپ کے علم میں ہے میں خفیہ طور پر پہلے سے مسلمان تھا، جس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان، دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے، ہمارا فیصلہ آپ کے ظاہر پر ہے۔ آپ مقابلہ کرتے ہوئے قید ہوئے ہو، اس لیے آپ اپنے ساتھ اپنے 2 بھتیجوں عقیل ابن ابی طالب اور نوفل ابن حارث کا فدیہ بھی دو گے، تب جان چھوٹے گی۔ وہ بولے، جو سونا میں قریش کے لشکر پر خرچ کرنے کے لیے ساتھ لے کر آیا تھا وہ میرے سامان سے پکڑا گیا ہے، اس میں سے فدیہ کی رقم کاٹ لی جائے۔ آپ نے فرمایا، وہ تو مال غنیمت ہے، فدیہ اس کے علاوہ دینا ہوگا۔ چچا بولے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں بوجھ تلے دب کر ساری زندگی بھیک مانگتا پھروں؟ اس پر آپ نے فرمایا، مکہ سے نکلتے وقت چچی ام الفضل کو جو سونا دے کر آئے تھے وہ بھی تو ہے۔ حضرت عباس بولے، اتنی مخفی بات آپ کو کس نے بتائی؟ آپ نے فرمایا، مجھے میرے رب نے بتا دی ہے۔ اس جواب نے حضرت عباس کے شکوک و شبہات دور کر کے انہیں پختہ مومن بنا دیا۔ بحوالہ طبرانی اور بغوی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے فدیہ کے بعد مجھے اتنا مالدار کر دیا کہ آج میرے پاس 20 غلام ہیں اور سب کے سب میرے مال سے تجارت کر کے مجھے نفع پہنچا رہے ہیں، اور آخرت میں بخشش کی امید بھی ہے۔ آیت میں اس بات کی وضاحت ہے، کسی کی باطنی حالت کیا ہے یہ اللہ ہی جانے۔ پیغمبر بھی بندوں کے ظاہری کردار کو دیکھ کر ہی فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 71، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ سِوَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تک فرمایا، اور اگر وہ آپ سے دغا کرنا چاہیں گے تو وہ تو پہلے بھی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، پھر اس نے ان میں سے گرفتار کروا دیے، اور اللہ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی بدر کے قیدیوں میں سے جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا یا اسلام قبول کر لیا یا پھر آئندہ مقابلے میں نہ آنے کا حلف دے دیا، ان کا مقصد اگر مکاری ہے تو پرواہ نہیں، کیونکہ پہلے بھی وہ اللہ کے ساتھ مکاری کی سزا میں ہی پکڑے گئے ہیں، آئندہ پھر پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہر ایک کی مکاری کو جانتا ہے اور اپنی حکیمانہ تدبیروں سے پھر مغلوب کر دے گا۔ آیت نمبر 72، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا سے واللہ بما تعملون بصیر تک فرمایا، جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے رہنے کی جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یعنی مکہ سے ہجرت کر کے جو مسلمان مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ کے جن مسلمانوں نے مکہ سے آنے والوں کو گلے لگا لیا، ان مہاجرین و انصار میں اسلامی رشتے کی طرح وطنی رشتہ بھی قائم ہو چکا، جسے قرآن نے رشتہ ولایت کا نام دیا ہے۔ ولایت کا مطلب ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہیں۔ کافر رشتہ داروں کو ان کی وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ دین ایک ہو تو وراثت قائم ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ رشتہ ولایت کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دونوں کی صلح اور جنگ اکٹھی ہوگی، کسی ایک فرد کا مخالف سب کا مخالف اور کسی ایک فرد کا موافق سب کا موافق تصور ہوگا۔ اس سے قبل رنگ، نسل، زبان، قوم، قبیلے اور دیگر کئی قسم کے تعصبات پر مبنی تقسیم تھی، جسے ختم کر کے کفر کے مقابلے میں صرف اسلامی برادری کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آگے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت نہ کی تو تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لیں۔
یعنی جو مسلمان کسی بھی عذر کے سبب مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر سکے ان کے ساتھ مدینہ والے مسلمانوں کا اسلامی رشتہ تو قائم رہے گا مگر وطنی رشتہ نہیں بنے گا، لہذا باوجود رشتہ داری کے وہ اور مدنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار نہ ہوں گے جب تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ نہ جائیں، چونکہ اس وقت مکہ دارالکفر جبکہ مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا، اس لیے مکہ سے مدینہ ہجرت سب پر فرض تھی۔ بین الاقوامی اصول کے تحت دو الگ الگ ریاستوں کے باشندے ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ ہاں، شہریت اگر مشترک ہو جائے تو رشتوں کے حق میں وراثت بحال ہو جائے گی، جیسے فتح مکہ کے بعد ہو گئی تھی، اور مہاجرین و انصار کے درمیان وراثتی بھائی چارہ شروع میں جو قائم کیا گیا تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا تھا۔ بعض نے کہا منسوخ نہیں ہوا بلکہ میت کے اپنے رشتہ دار اگر نہ ہوں تو بھائی چارے پر قائم کی گئی وراثت اب بھی بحال رہے گی۔ آخر میں فرمایا البتہ اگر وہ دینی معاملے میں تمہاری مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، سوائے اس قوم کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو، تم جو بھی کرو گے اللہ اسے دیکھتا ہے۔ یعنی مکہ میں رہ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ چونکہ مدینہ کے مسلمانوں کا اسلامی رشتہ قائم ہے، اس لیے جب کبھی وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد چاہیں جس قوم کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں کا کوئی امن معاہدہ نہ ہوا ہو تو ان کی مدد فرض ہوگی، ورنہ نہیں، کیونکہ دارالحرب اور دارالاسلام کے رہائشی مسلمان اپنے اپنے معاہدوں کے پابند ہیں، کوئی کسی دوسرے کے تابع نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے آئے چند مصیبت زدہ مسلمانوں کو نہ تو پناہ دی تھی اور نہ ہی ان کے اصرار کے باوجود مشرکین مکہ کے خلاف ان کی مدد کی تھی۔ خدا وعدوں کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 73 والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض سے وفساد کبیر تک فرمایا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں کافر لوگ ایک دوسرے کے والی وارث بھی ہیں اور یکجان بھی ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمان اگر باہم ایسا رشتہ نہیں بنائیں گے تو زمین میں فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، لہٰذا دارالاسلام والے مسلمانوں کو اسلامی برادری ہر صورت قائم رکھنا ہوگی، کافروں سے وراثت، دوستی اور ہمدردی کے رشتے ختم کرنا ہوں گے، دین و ایمان کی خاطر دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جلد ہجرت کرنا ہوگی۔ خدا نخواستہ ہجرت نہ کر سکنے والے مسلمان باشندوں کو معاہدوں کا لحاظ رکھ کر دینی معاملات میں مدد دینا ہوگی۔ یہ وہ احکام ہیں جن کا تعلق بین الاقوامی ضابطوں سے اور مسلمانوں کی جمعیت اور مضبوطی سے ہے، ان پر عمل نہ ہوا تو عزت، آبرو، جان، مال، حتیٰ کہ ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں میں ٹھہرا رہے، کیا وہ دونوں طرف لگی ہوئی آگ کو نہیں دیکھتا؟ آیت نمبر 74 والذین آمنوا وہاجروا سے لہم مغفرۃ ورزق کریم تک فرمایا، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ان کو جگہ دی اور مدد دی وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی وہ تمام اصحاب رسول جنہیں مہاجرین و انصار کہا جاتا ہے، سب کے سب اپنے ایمان میں سچے ثابت ہو گئے، اللہ نے سب کو بخشنے اور عزت کی روزی دینے کا وعدہ کر لیا۔ قرآن کی دیگر آیات کے مطابق بخشے تو وہ سب دنیا میں ہی گئے تھے، اور عزت والی روزی سے مال غنیمت بھی اور جنت کی نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ انہیں یہ اعزاز ایمان کی حفاظت و تکمیل کی ساری منزلیں طے کرنے پر ملا۔ جو ہجرت و جہاد نہیں کر سکے اور وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہی رہتے رہے، اگرچہ ہیں تو وہ بھی مسلمان، مگر انہیں اس اعزاز سے نہیں نوازا گیا، شاید اس لیے کہ بظاہر ان کے کسی عمل سے ایسی کوئی شہادت نہیں مل سکی جو ان کے ایمان کو سچا ثابت کر دے، یا بغیر قربانیوں کے ایمان اس درجے کا نہ
کرنا تھا یا پھر اخلاص میں کچھ کمی تھی، بہر کیف انتظار تھا کہ وہ بھی ہجرت کر لیں۔ آیت نمبر 75 والذین آمنوا من بعد وہاجروا سے ان اللہ بکل شیء علیم تک فرمایا، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں شامل ہیں، اور اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کے قرابت دار زیادہ مقدم ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جس طرح شروع میں حضور کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے والے مہاجر مسلمانوں کو اور مدینہ میں رہائش پذیر انصار مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا شرعی والی وارث بنا دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح مکہ فتح ہونے تک جو بھی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتا رہے گا وہ رشتہ ولایت و وراثت میں داخل ہوتا جائے گا۔ یہ حکم سب پر اس وقت تک نافذ رہے گا جب تک مکہ سے کسی کا کوئی قرابت دار مسلمان ہو کر نہیں پہنچ جاتا۔ اگر وہ آ گیا تو بحکم خدا دینی بھائی چارے کی بجائے وراثت میں خونی رشتوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت بھی ختم ہو گئی، ساتھ ہی اسلامی بھائی چارے کی وراثت کا عارضی حکم نامہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اب جملہ مسلمانوں کے لیے تا قیامت وراثتوں کو پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے کے قرابت داروں کے حقوق تک محدود کر دیا گیا ہے، جس کی تفصیل سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے۔ ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آغاز میں قربانیاں کس قدر زیادہ اور مشکل تھیں، اب تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔